حضرت عمر فاروق مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے، انسانیت کے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا، اور قرآن مجید نے کہا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے یہی ساری مخلوق سے بہتر لوگ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے وہی ساری مخلوق سے بہتر۔ حضرت عمر نے ایک ذوق بنا لیا تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے کام اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم احساس ذمہ داری بھول جاتے ہیں۔ میرا ادارہ ہے نا، تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا۔ یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر الا ماشاءاللہ، ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا، تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے۔ اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے۔ میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا۔ انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو ہسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے۔ دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے
وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے۔ ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں آئمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ آئمہ مساجد اگر تھوڑا سا غور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول۔ یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے، نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں نا۔ تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو، حوصلہ ذرا بڑا ہو، آپ کو ہنسنا آتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے۔ میری بات پہ غور کرنا، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے۔ لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا، وہ اکیلے آپ فکر کریں، غور کریں جو مرضی۔ اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کے زمانے میں نابینا ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے، عرض کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے، اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا۔